بچوں، ہماری یہ دنیا ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کی تو بہت عرصے تک اس میں انسانی وجود نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس زمین پر بھیجا۔ یوں اس زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبوں سے نوازا۔ انسان میں رحم دلی، مہربانی اور محبت جیسے اچھے جذبے اور حسد، نفرت اور غصے جیسے برے جذبے موجود ہیں۔ انسان اپنی کوشش سے جس جذبے کو چاہے پروان چڑھا سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اچھے جذبوں کو اپنانے والا اچھا انسان کہلاتا ہے اور برے جذبوں کو اپنانے والا برا انسان۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کی کہانی سے یہ بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو زمین پر کوئی دوسرا خاندان موجود نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کی شادی کسی دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے بچوں سے کی جائے۔ حضرت حوا کے ہاں سب سے پہلے قابیل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد حابیل پیدا ہوا اور ایک لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جب بچے جوان ہوئے تو قابیل نے کھیتی باڑی اختیار کی۔ اس نے اپنے اندر موجود برے جذبوں کو اپنا لیا اور ایک سخت مزاج، ضدی اور غصیلا انسان بن گیا، جبکہ حابیل نرم مزاج، فرما بردار اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے چرواہا بننا پسند کیا۔ حضرت آدم نے قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے اور حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ طے کر دی۔ لیکن یہ بات قابیل کو سخت ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی شادی قابیل سے نہیں ہو سکتی تھی۔ قابیل حابیل سے خار کھا کر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ بچوں، ایک دفعہ حسد کے برے جذبے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے دن بدن اس کا مزاج بگڑنے لگا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہتا کہ آپ کو حابیل سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت آدم بے حد پریشان ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ چنانچہ اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ دونوں بیٹے اپنے اپنے نذرانے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ یہ تجویز دونوں بیٹوں نے قبول کر لی۔ حابیل ایک نیک سیرت چرواہا تھا۔ اس نے نذرانے کے لیے ایک خوبصورت بکرا چنا۔ قابیل کم فہم اور اکھڑ تھا۔ اس نے کھیت سے ردی قسم کا غلہ نذرانے کے لیے نکالا۔ دونوں نے نذرانے اونچی جگہوں پر رکھ دیے اور بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے حابیل کے بکرے پر لپک کر اسے نگل گیا۔ قابیل کا گلا سڑا غلہ جوں کا توں پڑا رہ گیا۔ حابیل کے نذرانے کو اللہ تعالیٰ کے قبول کر لینے کے بعد جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن قابیل پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ اس نے نذرانہ رد کیے جانے کو اپنی توہین سمجھا اور اس کی ضد، حسد اور غصے میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ حابیل سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا اور اسے للکار کر کہا کہ وہ ایک دن اسے ختم کر دے گا۔ حابیل نے بڑے تحمل سے جواب دیا، تم بے شک مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اسے ظلم، زیادتی اور طاقت کا ناحق استعمال پسند نہیں ہے۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھا کر گناہ سمیٹ لو، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ آخر ایک دن قابیل غصے، حسد اور نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ایک رات حابیل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ قابیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھٹ سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ حابیل وہیں ڈھیر ہو گیا۔ قابیل نے جب حابیل کو ختم کر دیا تو اسے یہ خیال ستانے لگا کہ اس نے کوئی بہت بری حرکت کر دی ہے۔ اسے اپنے کیے پر سخت
ندامت ہوئی اور وہ پچھتانے لگا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ وہ اسے کندھے پر اٹھائے مارا مارا پھرنے لگا۔ اسی عالم میں اس نے 2 کووں کو لڑتے دیکھا۔ ایک کوا زخمی ہو کر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ قاتل کوے نے چونچ سے فوراً ایک گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس میں دبا دیا۔ قابیل ساری بات سمجھ گیا۔ پیارے بیٹے کی المناک جدائی سے ماں باپ پر رنج و الم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قابیل کی حالت اور بگڑ گئی۔ وہ بے حد افسردہ اور گھٹا گھٹا سا رہنے لگا۔ اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بلا وجہ قتل کر ڈالا تھا۔ اس کی زندگی سے سکھ چین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ جدھر سے بھی گزرتا اس پر پھپتیاں کسی جاتی اور پتھر پھینکے جاتے۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا۔ تو بچوں، انسان جب اپنی خواہشوں کو پانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور خوشیوں کی بجائے دکھوں میں اضافہ کرتا ہے۔